بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ زر اعتبار کی تخلیق ہے۔ اعتباری زر کی تخلیق تجارتی بینکوں کے فرائض میں سے سب سے اہم اور مقدم فریضہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اصل امانتوں کی بنیاد پر کئی گنا زیادہ مالیت کے قرضے جاری کر کے اپنے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں۔ بینکوں کے عمل کی وجہ سے انہیں زر اعتبار پیدا کرنے کے کارخانے کہا جاتا ہے۔ بینکوں کا یہ رجحان، جس میں بینک اپنے پاس موجود جمع شدہ امانتوں کی بنیاد پر کئی گنا زر پیدا کر دیتے ہیں، اسے معاشیات میں اعتبار زر کی تخلیق کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا تجارتی بینک زر کے تاجر ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان دا ریئل سینس زر کے خالق بھی ہوتے ہیں۔ بینکوں کو روزمرہ کے کاروبار سے گہرا اندازہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اپنی جمع کرائی ہوئی امانتوں کو بینک سے نکلوانے آتے ہیں، جن کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس زر نقد محفوظ رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی طلبی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ لوگوں کی جمع کرائی ہوئی باقی رقم وہ قرضوں میں جاری کر کے کئی گنا زر اعتبار پیدا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا بینکوں کا جاری کردہ ہر قرضہ نئی فرضی امانت بن جاتا ہے، کیونکہ کوئی گاہک بینک سے قرضہ لینے آتا ہے تو بینک قرض کی رقم قرض دار کو نقد کی صورت میں ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے نام نیا کھاتہ کھول کر رقم اس کے کھاتے میں جمع کر دیتا ہے اور قرض دار کو چیک بک دے دیتا ہے۔ وہ ضرورت پڑنے پر چیک پیش کر کے مطلوبہ رقم بینک سے نکلوا سکتا ہے۔ اس طرح جاری کیا گیا قرضہ بینک کے لیے نئی امانت بن جاتا ہے، اور جب یہ فرضی امانت چیک کی صورت میں کسی دوسرے بینک میں جمع کرائی جاتی ہے تو وہ بینک بھی اس امانت کا 20 سے 30% سرمایہ محفوظ رکھ کر باقی رقم کسی اور گاہک کو قرض میں دے دیتا ہے، جو پہلے کی طرح ایک نئی فرضی امانت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بینکوں کے قرضے جاری کرنے کا یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک آخری امانت صفر رقم تک نہیں پہنچ جاتی۔ اگر جاری کردہ قرضوں کی مقدار کا تعین ایک میزان تیار کر کے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بینکوں نے ابتدائی امانت کی بنیاد پر کئی گنا قرضے جاری کر دیے ہوتے ہیں۔ اب نہ صرف بینکوں نے ان قرضوں کو واپس لینا ہوتا ہے، بلکہ ان پر وہ سود بھی وصول کرتے ہیں، کیونکہ ہر قرضے کی مالیت کے برابر قرض دار چیک جاری کر دیتا ہے، جبکہ ان چیکوں کی پشت پر نقد زر کہیں کم ہوتا ہے، لیکن یہ چیک بینک کی کاروباری ساکھ کی بنیاد پر بطور زر اعلی مبادلہ گردش کرتے ہیں اور شاذ و نادر ہی بینک میں کیش حاصل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی ان چیکوں کی گردش کا جواز ہے۔ بینک کے اعتبار زر کی تخلیق کا عمل کفالتوں کی خرید اور ہنڈیوں پر بٹا لگانے پر بھی ہوتا ہے۔ قرضہ جاری کرنے کی اس صورت میں کفالتوں اور ہنڈیوں کو پیش کرنے والوں کو نقد رقم نہیں دی جاتی، بلکہ ان کی مالیت نئے کھاتے کھول کر ان میں جمع کر دی جاتی ہے، اور قرض دار کو چیک بک حوالے کر کے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی کاروباری ادائیگیاں چیکوں کے ذریعے کریں۔ عموماً چیک کیش نہیں کروائے جاتے، اس لیے ہر نیا قرضہ نئی فرضی امانت کی تخلیق کرتا ہے۔ اب ہم ایک میزان کے ذریعے، ایک ٹیبل کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں کہ اعتباری زر کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ فرض کریں بینک کے پاس 50 ملین روپے کی ایک امانت جمع کروائی جاتی ہے۔ بینک اپنی قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امانت کا 20% یعنی 10 ملین زر نقد کے طور پہ محفوظ کر لیتا ہے، اور موصولہ امانت کا باقی 80% یعنی 40 ملین کھاتہ کھول کر، یعنی 40 ملین جو ہے وہ قرضے میں جاری کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ قرض جاری کرتے وقت بینک قرض دار کو زر نقد نہیں دیتا، بلکہ قرض دار کے نام ایک نیا اکاؤنٹ کھول کر قرض لی جانے والی رقم اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا ہے، اور چیک بک جاری کر کے قرض دار کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی رقوم چیکوں کے ذریعے نکلوا سکتا ہے۔ اس طرح چیکوں کے ذریعے رقم بینکوں کے اندر ہی گردش کرتی رہتی ہے اور ہر نئی امانت زر کی تخلیق کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ ہم ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے پر جب
یہ نیا قرضہ 40 ملین جو ہے یہ بی بینک کے لیے ہر نئی فرض ضمانت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے کہ آپ دوسرے نمبر پہ جو ٹیبل ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، بی بینک بھی اس ضمانت کا 20% یعنی 8 ملین روپے زر نقد کے طور پر محفوظ رکھ کر باقی 80% یعنی 32 ملین جو ہے کسی اور شخص کو قرضے میں دے دیتا ہے۔ بی بینک کی واجبات اور اثاثوں کی بیلنس شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 ملین جو ہے وہ نئی جو ہے وہ امانت ہے، اور اس میں سے نقد زر جو ہے وہ 8 ملین ہے، اور جاری کردہ نیا قرضہ جو ہے وہ 32 ملین ہے۔ اگر بینکوں کے جاری کردہ قرضوں کا یہ سلسلہ جاری رہے تو ہر مرتبہ نیا قرضہ زر اعتبار کی تخلیق کو کئی گنا بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، زر اعتبار کی تخلیق کی حد بندیاں کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے زر کی مقدار ہے۔ اعتباری زر کی تخلیق کا دار و مدار براہ راست ملک میں گردش کرنے والے زر کی مقدار پر ہوتا ہے۔ اگر ملک میں زر کی مقدار زیادہ ہوگی تو عوام کے پاس زیادہ زر نقد موجود ہوگا اور وہ زیادہ رقوم بینک میں جمع کرائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ عوام کی زر نقد کے لیے طلب ہے۔ اعتباری زر کا انحصار عوام کی زر نقد کی طلب پر بھی ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ادائیگیاں اور وصولیاں چکانے کے لیے زر نقد زیادہ استعمال کریں گے تو معیشت میں چیکوں کا استعمال محدود ہو جائے گا۔ زر نقد کے زیادہ استعمال سے بینکوں کے پاس امانتیں کم ہو جائیں گی اور وہ زیادہ قرضے جاری نہیں کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ قرض داروں کی قلت ہے۔ اعتباری زر کی تخلیق کی راہ میں قرض داروں کی قلت بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی قرض دار بینک سے قرض طلب نہیں کرے گا تو بینک کثیر نقد ذخائر موجود ہونے کے باوجود قرضے جاری نہیں کر سکیں گے۔ پھر معاشی اتار چڑھاؤ ہے۔ جب کوئی معیشت سرد بازاری کا شکار ہو جائے تو کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اشیاء کی قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، کاروباری منافع کم ہو جاتے ہیں اور سرمایہ کاری کا عمل رک جاتا ہے، اور اگر یہ حالات شدت اختیار کرتے ہیں تو کاروباری لوگوں کو کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ سرمایہ کاری روک لیتے ہیں اور بینکوں کے لیے قرض داروں کی جو قلت ہو جاتی ہے اور زر اعتبار کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد زر نقد کا تناسب ہے۔ تجارتی بینک قانونی طور پر پابند ہوتے ہیں کہ وہ موصولہ امانتوں میں سے مرکزی بینک کے مقرر کردہ تناسب کے برابر زر نقد اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ وہ امانت داروں کو بر وقت ان کی ضرورت کے وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں جتنی رقم وہ دے سکیں۔ اگر مرکزی بینک اپنی مقرر کردہ زر نقد کے تناسب کی شرح بڑھا دیتا ہے تو اعتبار زر کی تخلیق رک جاتی ہے۔ پھر ضمانتی اثاثوں کی کمی ہے۔ تجارتی بینک لوگوں کی جائیداد اور دیگر قیمتی اثاثوں کو ضمانت کے طور پر رکھ کر قرضے جاری کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کے پاس قرض لینے کے لیے مناسب ضمانتیں موجود نہ ہوں تو بینک اعتباری زر کو تخلیق نہیں کر سکتے۔ پھر بینکوں کا تعاون ہے۔ اگر ملک میں تجارتی بینک ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری تعاون نہ کریں تو زر اعتبار کی تخلیق ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی ایک بینک زر اعتبار کی تخلیق نہیں کر سکتا اور اس میں پورا بینکاری نظام جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ پھر مرکزی بینک کی پالیسی ہے۔ اگر مرکزی بینک زرعی پالیسی بناتے وقت جو ہے وہ زر اعتبار کی تخلیق کو متاثر کرتی ہے، مثلا جب مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضے دیتے وقت شرح بینک بڑھا دیتا ہے تو تجارتی بینک بھی قرضے جاری کرتے وقت شرح سود بڑھا دیتے ہیں۔ نتیجے میں لوگ قرضہ لینا چھوڑ دیتے ہیں اور اعتباری زر کی تخلیق گھٹ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر مرکزی بینک نرم زرعی پالیسی اختیار کرے تو زر اعتبار کی تخلیق جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو لرن کیجیے گا۔ کل ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔